شریعت کے اندر مقید طریقت ہے اور بادام کی مثال پیش کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا چھلکا شریعت ہے، اس کے اندر کا مغز طریقت ہے، اس کی نس معرفت ہے، اس کے اندر کا تیل حقیقت ہے۔ مولانا صوفی ارشد چشتی ابو العلیہ کا خطاب۔ شریعت کے اندر مقید طریقت ہے۔ مولانا صوفی ارشد چشتی سجادہ نشین خانقاہ ابو العلیہ نے خانقاہ عالیہ کمان ایلچی بیگ منڈی میرالم اپنے مریدین و متقدین کے ایک اجتماع میں بادام کی مثال پیش کرتے ہوئے بیان میں کہا کہ اس کا چھلکا شریعت ہے، اس کے اندر کا مغز طریقت ہے، اس کی نفس معرفت ہے اور نس کے اندر کا تیل حقیقت ہے۔ جب تک ہم طریقت پر عمل نہیں کرتے دوسری منزلوں کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے متعلق فرمایا، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس طرح کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارتا ہے اسے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں اٹھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک تشنگی اگر باقی رہ جائے گی، اگر یہ واقعہ نہ بولوں میں آپ کے سامنے، حضور پیرانے پیر کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیرانے پیر کے والد محترم سفر پہ جا رہے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت ہے، ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہیں کچھ نہیں ملتا، ندی کے کنارے چلے گئے، چلو کچھ پانی پی کے جو ہے پیاس بجھا دو۔ ندی کے کنارے گئے پیاس بجھانے کی نیت سے، ندی میں سیب بہتا ہوا چلا آیا، بھوک کی شدت تھی، سیب اٹھایا اور کھا لیا، سیب اٹھائے کھا لیا۔ اس کے بعد خیال ہوا کہ جو ہے میں نے یہ کیا کر دیا، کہ کس کا سیب تھا، کہاں سے آیا اور میں بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ خیال آپ کے دل میں آ گیا، اب کیا کروں؟ اب بولے کہ جب سیب ندی سے بہتا ہوا اگر آیا ہے تو ندی کے آس پاس میں کوئی نہ کوئی اس کا درخت ضرور موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی باغ موجود ہے، اگر باغ موجود ہے تو باغ کا مالک بھی موجود ہوگا، تو لہذا چلو اس سے ملاقات کر کے معافی مانگ لیں گے۔ مقام پہ پہنچ گیا، مقام پہ پہنچ گیا معافی مانگنے کے لیے، مقام پہ پہنچ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ جب معافی مانگنے کے لیے مقام پہ پہنچ گئے تو جو ہے آپ جب مقام پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ جو ہے آپ کے باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی، جو کہ خود جو ہے اپنے دور کے ایک بزرگ تھے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کی بغیر اجازت میں ایک سیب کھا لیا ہوں۔ تو پوچھے کہ پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ تو بولے کہ معافی نامہ چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں یا پھر سزا دے دیں۔ تو آپ نے نیچے سے اوپر تک دیکھا، اس کے بعد میں کہا کہ تم کو سزا دی جائے گی، سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ کیسی سزا ہے؟ تو بولے کہ 12 سال تک میرے باغ کو سیراب کرنا پڑے گا۔ ایک سیب کی سزا تھی کہ آپ کو حکم دے دیا گیا کہ 12 سال تک تم کو میرے سیب کو، میرے کھیت کو جو ہے، میرے باغ کو تم کو سیراب کرنا پڑے گا۔ اب آپ 12 سال جو ہے سیراب کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، کھیت کی جو ہے خدمت ہو رہی ہے، کھیت کی جو ہے خدمت جو ہے رکھوالی ہو رہی ہے، جھاڑوں کی رکھوالی ہو رہی ہے، وہ بزرگ کی خدمت کر رہے ہیں۔ 12 سال کا وقفہ گزرا، اس کے بعد میں جو ہے آپ کے اس بزرگ کے ایک دوست ان سے ملاقات کے لیے آئے تو جو ہے آپ نے کہا کہ میاں جاؤ اچھے سے نارنگی توڑ کے جو ہے جوس بنا کے لے کے آ کے میرے دوست کو پیش کرو۔ آپ گئے، موسمبی توڑ کے جو ہے جوس نکال لیے، لے کے آ کے دیے، موسمبی کھٹی نکل گئی۔ کھٹی نکلتے جو ہے وہ جو صاحب آئے تھے انہوں پوچھے کہ میاں کب سے خدمت کر رہی؟ تو بولے کہ آج 12 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے۔ بولے کہ 12 سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سی کھٹی ہوتی کون سی میٹھی ہوتی؟ تو بولے کہ ایک سیب کھایا تھا، 12 سال سے سزا گزار رہا ہوں، اگر بغیر اجازت کے چکھ لیا تو پوری زندگی باغ میں گزر جائے گی۔ یہ کیا تقویٰ تھا، بتانا مقصد یہ ہے کہ کیا تقویٰ تھا۔ 12 سال خدمت کر دی باغ کی لیکن ایک موسمبی کو نہیں چکھا، اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی موسمبی کھٹی ہوتی کون سی میٹھی ہوتی، یہ تک پتہ نہیں تھا آپ۔ اب وہ دیکھنے کے بعد آپ کے دوست جو ہے چلے گئے، آپ نے کہا کہ حضرت 12 سال مکمل ہو گئے، اب میری سزا اگر ہو گئی تو میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں، اب اور ایک سزا باقی ہے۔ تو آپ بزرگ حضرت ابو صالح فرمانے لگے کہ سرکار اب وہاں پکڑے جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وہ بھی سزا گزار لوں۔ کیا سزا ہے؟ تو فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، ہاتھوں کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ سرکار اگر یہ بھی ہے
تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. آپ خود نے نکاح پڑھا, اس کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ میاں عروسہ تمہاری کمرے میں جو ہے انتظار کر رہی ہے, چلے جاؤ. جب وہاں اندر گئے تو حسین و جمیل شہزادی تشریف فرمائے, دیکھتے ہی فوری واپس ہو گئے, فوری حجرے سے باہر نکل کے, کمرے سے باہر نکل کے آ کے ٹھہر گئے. رکعت باندھ لی, آپ رات تمام نماز پڑھتے رہے. اب جب فجر کے لیے حضرت ابو جو ہے آپ کے جو ہے عبداللہ سرمائی آپ کے جو ہے سسر محترم باہر آئے, حضرت عبداللہ سرمائی آ کے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا میاں, عروسہ پسند نہیں ہے, دلہن پسند نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ سرکار آپ نے جو اس کی صفات بیان کی تھی, نہ آنکھ کی اندھی تھی نہ کان کی بہری تھی, وہاں تو حسین و جمیل شہزادی تھی. اگر ایک سیب کی سزا 12 سال ہو گئی, اگر یہ ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ میاں وہی تمہاری دلہن ہے جس سے میں نے تمہارا خطبہ پڑھا ہے, وہی میری بیٹی فاطمہ ثانی عبد الجبار فاطمہ ثانی ہے جس سے میں نے تمہارا خطبہ نکاح پڑھا ہے. یہ وہی میری بیٹی ہے. میں نے آنکھوں کی اندھی اسی لیے بولا کہ آج تک اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی ہے. جی, میں نے کانوں کی بہری اسی لیے کہا ہے کہ کبھی کوئی غلط بات خلاف شرع بات اس نے کانوں سے نہیں سنی, نہ اپنے ہاتھوں سے کوئی حرام کام کیا ہے, نہ پیروں سے چل کر آج تک اپنے اس گھر کو جو پلاگ نہیں کیا اس نے, ایک قدم باہر نہیں نکالا ہے اس گھر سے. اسی لیے میں نے جو ہے اس کو جو ہے پیروں کی لولی کہا, پیروں سے جو ہے لنگڑی کہا ہے. تو عزیزان ملت یاد رکھیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ اپنا قرب جب دیا ہے تو ایسا پاک بنا کے دیا ہے, اور ایسے ہی لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا حکم دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بیعت ہے, اپنے آپ کو بیچ دینا ہے, اپنے آپ کو بیچ دینا ہے. بیچنا صرف دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا کے 2 کام رک گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کوئی کام رکتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے, وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے میرے بھائی کہ 2 کام رک گئے تو پیر صاحب کو جو ہے نا آپ پسے پشت ڈال دیے. تو مقصد آپ کا صرف کیا تھا کہ میری دنیا بن جائے, میری دنیا بن جائے. آپ نے بیعت کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ میری آخرت بن جائے. اور اللہ تم کو ویسا ہی دیتا ہے جیسی تمہاری نیتیں ہیں, اللہ تم کو ویسا ہی نوازتا ہے جیسی تمہاری اپنی سمجھ ہے, جیسی تمہاری اپنی سوچ ہے. تم اگر دنیا چاہتے ہو تو دنیاوی کی حد تک محدود رہ جاؤ گے, اگر آخرت چاہتے ہو تو پھر تمہارا شمار جو ہے آخرت والوں میں ہوگا انشاءاللہ, آخرت والوں میں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ دامن پیر نہیں ہے, یہ دامن دادا پیر نہیں ہے, یہ پردادا پیر نہیں ہے, بلکہ یہ دامن رسول ہے. اور دامن رسول کو اللہ نے یہ کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ آپ نے جو بیعت کی در حقیقت آپ کے نہیں ہمارے ہاتھ پہ, سبحان اللہ, ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے. تو آپ کی جو بیعت ہے وہ اللہ کرو کہ جو اس کی مثال یہ دی گئی کہ جیسے جو ہے بادام ہے. جی, بزرگان دین نے صوفیاء اکرام نے فرمایا کہ جو ہے بادام ہے. بادام کیا ہے میرے بھائی؟ بادام کا جو ہے اوپر کا جو پوست جو نظر آ رہا ہے, جو چھلکا ہے, وہ شریعت ہے. اب شریعت جو ہے نا اپنا یہ حالے میں لی ہوئی ہے طریقت کو, طریقت کی سیفٹی شریعت کے دائرے میں ہے. شریعت کے دائرے میں اگر ہے تو وہ طریقت جو ہے سیف ہے. اگر شریعت کو چھوڑ کے اگر طریقت باہر آئی تو پھر دل کی نماز والے بھی ملیں گے, دم کی نماز والے بھی ملیں گے. پھر آپ جی دل سے نماز پڑھو بھائی, بیٹھے بیٹھے بولنے والے بھی ملیں گے آپ کو, جو ہے سانس کو روک کے نماز پڑھو بولنے والے بھی ملیں گے آپ. شریعت کے اوپر جو چیز مقید ہے وہ طریقت ہے. وہ طریقت کیسی ہے؟ بادام کا جیسا پوست ہے. اب جب بادام کے چھلکے کو کھولا گیا تو اندر سے مغز نکلا, وہ طریقت ہے. مغز کے اندر آتی ہے ایک نس, وہ کیا ہے؟ وہ نس ہے معرفت. جی, بادام کا جو پوست ہے, پوست کے اندر جو ہے آپ کو نکلا مغز, تو بادام کا پوست شریعت ہے, مغز طریقت ہے. اس کے اندر کی نس جو ہے وہ ہے معرفت, اور نس کے اندر آتا ہے تیل, وہ تیل ہے حقیقت. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو حقیقت کو پانے کے لیے پہلے شریعت کی پابندی کرنا پڑتا. حقیقت میں اگر بادام کا تیل استعمال کرنا ہے تو پہلے پوست کو اتارنا پڑے گا. پوست کیسا اترے گا میرے بھائی؟ جب تک کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں نہ دے دو, اللہ کے پاس سے یہ نہ آ جائے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ولیوں کے بارے میں خود فرماتا ہے
کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں. تو جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی تشریح میں جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بن جانا مراد یہ ہے کہ اللہ اس سے وہ کام کراتا ہے، اس کا جو ہے کوئی چیز پکڑنا، اللہ کا پکڑنا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں سے جائز کام کراتا ہے. یہ جو چل کے جاتا ہے، اللہ جو فرماتا ہے کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، تو غلط راستے پہ نہیں چلتا، اللہ اس کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے. دیکھنے والی آنکھ کو اللہ ایسے بنا دیا کہ جو ہے کوئی حرام چیز یہ نہیں دیکھتا، کوئی حرام کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، کسی حرام راستے پہ اپنے پیروں سے نہیں جاتا، اپنے کانوں سے کوئی جو ہے نا ایسی گفتگو نہیں سنتا جو ہے اس کو حرام کی طرف لے جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جائے. تو اللہ اس کو ہر چیز سے محفوظ فرما دیتا ہے. اس کا دیکھنا نہیں، اللہ کا دکھانا ہو گیا. اس کا سننا نہیں، اللہ کا سنانا ہو گیا. اس کا پکڑنا نہیں، اللہ کا جو ہے پکڑوانا ہو گیا. اس کا چلنا نہیں بلکہ اللہ کا چلانا ہو گیا. السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون. دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز. تھینک یو.